پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا، بادشاہ نماز کی حالت میں بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں کہ سایوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھولتی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھول جائے گا۔ جو قوم تلواروں کے سایوں میں پلی ہوئی ہو، تیروں تلواروں کے سایوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو، ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو، اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو، پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا؟ وہ اپنی فوج، اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑے، اپنا سارا ہتھیار وہیں پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، کل تک ہمارے یہ حالات تھے، آج ہمارے حالات یہ ہیں، ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بجتی ہوئی جاتی ہے، ان کے بینڈ بجتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے گانے بجتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن ہماری اذان کی آواز یا نماز کی قرات بھی ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب اذان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کیا ہے، جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی ویاں چلانا شروع کر دی تو پھر کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ نکل گیا، کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ کیوں ہوگا؟ ہم نے کافروں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی کہاں ہے؟ کہاں بنائی ہے ہم نے اپنی عزت؟ غزوہ احزاب کا وہ موقع یاد کرو، سنو، صرف ایک نماز تھی، بس ایک، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی ایک نماز، اور وہ بھی چھوٹی نہیں تھی، بس صرف اس کا اصل وقت نکل گیا تھا۔ غزوہ، جنگ ہو رہی ہے، نام ہے اس غزوے کا غزوہ احزاب، اور سنو، کلیجہ سنبھال کر سنو، دل سنبھال کے سنو اس واقعے کو۔ غزوہ احزاب، کافروں کی طرف سے تیر چل رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی تیر چل رہے ہیں، یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن صحابہ کرام سنبھل نہیں پائے، کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا، نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ ایک ساتھ ہوتے تو چلو آدھے پڑھ لیتے، آدھے جنگ کرتے، پھر یہ جو آدھے پڑھ چکے ہوتے یہ جنگ میں چلے جاتے، جو چھوٹ گئے وہ بعد میں پڑھ لیتے، لیکن کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، یہ عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز کا وقت، اللہ کے رسول نماز پڑھا نہیں سکے اور صحابہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکے، کوئی ادھر سے تیر چلا رہا کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے، لیکن تیر چلاتے 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 مغرب کا سورج جو ڈوبتا ہے مغرب کی نماز کے لیے، سورج کے ڈوبنے سے، سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے صحابہ کرام نے اس جنگ پر کامیابی حاصل کر لی، یعنی کافروں کو ہرا دیا، لیکن عصر کی نماز کا وقت نکل گیا۔ سنیے، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا، جلدی سے وہیں صحابہ نے تیمم کیا اور وضو بنا، تیمم پانی تو تھا نہیں، جلدی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سورج ڈوبنے سے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی، صرف وقت نکل گیا، جو پڑھنا چاہیے تھا پونے، ہم لوگوں کے یہاں کتنے بجے ہوتی ہے عصر؟ آپ کے یہاں کتنے بجے ہو رہی ہے عصر؟ 2:45 پر؟ ہاں کہیں 3:30 پہ بھی ہو رہی ہوگی، ہم 3:15۔ آپ کی مسجد میں کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 3:15۔ اب 3:15 کی جگہ پر کوئی آدمی 5:15 پہ نماز پڑھے تو وقت نکل گیا ہے نا اس کا، عصر کا۔ مان لیجئے 5:30 پہ سورج ڈوب رہا ہے اور 5:15 پہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی تو پڑھ رہا ہے، وہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ جلدی سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد جو جملے کہے وہ سنو،
جو جملے کہے ان کافروں کے لیے وہ سنو. ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الہ العالمین، جن کافروں کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا، اے اللہ جن کافروں کی وجہ سے آج میری عصر کی نماز کا اصلی وقت نکل گیا، وقت پر ہم نماز نہیں پڑھ سکے، سورج ڈوبنے سے پہلے آج ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے ذمہ دار یہ کافر ہیں، یہ جنگ کرنے والے، ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز کا وقت نکلا ہے. ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے، اے اللہ ان کے گھروں میں تو آگ سے بھر دے. نماز کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھنے والوں، نبی اکرم کی اس بد دعا پر ذرا غور کرو. ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے. میرے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. مار کھایا پھر بھی معاف کر دیا. نبی کی بیٹی کو جس نے پیٹ پھاڑا، حبار ابن اسود نے تیر مار کر، نبی کی بیٹی زینب کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، تیر پیٹ میں لگتا ہے، بچہ گر جاتا ہے. زینب مدینے پہنچتی ہیں، ہوش میں آتی ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ گر گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے. اس صدمے کو وہ برداشت نہ کر سکی، انتقال کر گئی. 10 سال کے بعد جب حبار ابن اسود سامنے آیا اور مدینے میں اللہ کے نبی سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں بھی مجرم ہوں اور آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں. 10 سال پہلے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں تیر مارا تھا، حمل گر گیا تھا. نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کی یاد آ گئی، رونے لگے. لیکن کہتے ہی بار میری بیٹی کے قاتل میں نے آج تک اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. آج تو نے معافی مانگی، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، جا جا جا. حبار میری بیٹی کے قاتل، میں نے اپنی بیٹی کے قتل کا خون معاف کر دیا. وہ حمزہ جو نبی کا چچا اور ہندا نے پیٹ پھاڑا، ناک کاٹی، کان کاٹا، زبان کاٹی اور اسی میں دھاگا ڈال کر ناک کان زبان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا. وہ ہندا جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑ کے کلیجہ نکالا اور چبایا، ہمت نہیں کر سکی اس کو کھانے کی، تھوک دیتی ہے. کٹی ہوئی گردن، پھٹا ہوا پیٹ، نکلا ہوا کلیجہ، کٹی ہوئی ناک، کٹا ہوا کان، کٹی ہوئی زبان. یہ لاش جب نبی کے سامنے آئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے حمزہ، قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے یہ شہید ہوں گے، لیکن تو قیامت کے دن سید الشہداء بنا کر اٹھایا جائے گا، تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھایا جائے گا. ایسا حال کرنے والی ہندا جب نبی کے سامنے آئی تو آپ نے کہا کیا چاہتی ہو؟ معافی. آپ نے کہا ہندا جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. او میرے چچا کی قاتل، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. میری چچا کی لاش کو بگاڑنے والی، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. لیکن انسان ہوں، برا لگتا ہے، تو میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے چچا کی لاش یاد آ جائے گی. ہمارے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. طائف والوں نے اتنا مارا، اتنا مارا،
کہ سر پھٹ گیا, سر سے خون نکلا, پیروں پہ گرا, خون جم گیا, جوتے تک اتر نہیں پا رہے تھے اس جمے ہوئے خون کی وجہ سے. دو فرشتے آئے, اے اللہ کے نبی کہو تو ان طائف والوں کو دو پہاڑیوں کے بیچ میں پیس دوں. میں جب گیا تھا حج کے عمرے کے لیے تو میرے وہاں بہت پروگرام کرائے گئے تھے, جدہ میں ہوئے, دمام میں ہوئے, اور مکے میں ہوئے, مدینے میں ہوئے. تو ہم کو طائف بھی لوگ لے کر گئے اور وہ پہاڑی ہم کو دکھائی تھی لوگوں نے وہاں طائف کے اندر, جس پہاڑی پر چڑھ کر کافروں نے نبی اکرم کو پتھر مارے. وہاں کے لوگ جو تھے وہ ان لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب یہ وہ جگہ ہے, یہاں نبی کھڑے تھے, اوپر سے کافر پتھر مار رہے تھے. اس جگہ کو دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے, کافی اونچائی پر پتھر مار رہے, زور سے پتھر, اونچائی سے پتھر ماریں گے اور وہ نبی کے سر پہ لگے گا تو کتنی زور سے لگتا ہوگا. فرشتے موجود, وہ دونوں پہاڑی جس کے بیچ میں طائف بسا ہوا ہے, اگر اس پہاڑی کو یہاں سے لایا جائے, اس پہاڑی کو یہاں سے لایا جائے, دونوں کو ملایا جائے تو اس پہاڑی کے بیچ میں جتنے لوگ رہتے ہیں کب پس کے سرما بن جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. فرشتوں نے کہا آپ کہیے تو ان طائف والوں کی اس دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں لا کر پیس دیں, ان کو کچل دیں, ان کو ختم کر دیں, ان کو برباد کر دیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نہیں. فرشتوں نے دوبارہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. آئے فرشتوں, نہیں ان کو مارو نہیں, اللہ ان کو ہدایت دے گا اور انشاءاللہ ان کی پشت سے آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی, ان کی نسلیں کلمہ پڑھنے والی ہوں گی, مجھے نبی ماننے والی ہوں گی. اے اللہ تو ان کو ہدایت دے, یہ مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں. آپ نے اس موقع پر بھی بدلہ نہیں لیا. دیکھ رہے ہیں آپ, بیٹی کے قاتل کو معاف کر رہے ہیں, بدلہ نہیں لے رہے ہیں. ہندا کو معاف کر رہے ہیں, انتقام نہیں لے رہے ہیں. طائف میں پتھر کھانے کے باوجود فرشتے پتھروں کا طائف والوں کو پیسنا چاہتے ہیں, لیکن نبی انتقام نہیں لے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ان کو ہدایت دے. مار کھا کر دعائیں دینے والے نبی, لیکن آج اصول دیکھو, جس نے کبھی بد دعا نہیں دی آج وہ بد دعا دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ملا اللہ بیوتہم, اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے, اس لیے کہ آج انہوں نے میری بیٹی کو قتل نہیں کیا, میرے چچا کا کلیجہ نہیں نکالا, ناک نہیں کاٹی, کان نہیں کاٹا, انہوں نے آج مجھے نہیں مارا, بلکہ آج ان کی وجہ سے عصر کی نماز کا وقت نکلا. غور کرو, بیٹی کو مارا تو اس کو معاف کر دیا, چچا کا کلیجہ نکال کے کھانے والی کو معاف کر دیا, لیکن جن کی وجہ سے عصر کی نماز چھوٹ گئی, وقت پر نہیں پڑھ سکے, ان کو معاف نہیں کر رہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ملا اللہ بیوتہم, اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے. اور جب یہ مر جائیں آگ میں, اور جب ان کی قبروں, جب ان کو دفن کیا جائے قبروں میں, تو قبورہم, اے اللہ مرنے کے بعد بھی ان کو بخشنا نہیں, ان کی قبروں میں بھی آگ لگا دینا. کتنی ڈینجر بد دعا ہے. اندازہ لگاؤ, نماز جن کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے وہ بھی سوچیں. جرجی صاحب نماز پڑھتے ہیں, نماز کا وقت ہو رہا ہے, مسجد میں جا رہے ہیں, اور آپ نماز کے وقت میں اپنے گھر میں ناشتہ کرانے لے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے, آپ سبب بن رہے ہیں. یا تو نماز سے اتنا پہلے ناشتہ کرانا چاہیے تھا کہ اذان کے فوراً بعد نماز پڑھی جا سکے, یا پھر نماز کے بعد آپ کو ناشتہ کرانا چاہیے تھا. آپ ایسے موقع پر کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ غور کریے گا, غور کریے گا. وہ جنگ ہو رہی ہے, اللہ سبب مت بنیے کسی کا. آپ خود نماز پڑھنے رہے, دوسرے کی بھی نماز چھڑوا رہے ہیں آپ, یہ اور گناہ ہے. کافر تو ویسے ہی جہنمی ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے, اور مرنے کے بعد جب یہ قبر میں دفن ہوں تو ان کی قبروں کو بھی تو آگ سے بھر دے. کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی, کیونکہ آج ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی.
ایک وقت کی نماز، اور وہ بھی چھوٹی نہیں، پڑھ لی۔ مغرب کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں، مغرب سے پہلے ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اصل وقت نکل جانے کی وجہ سے اب ہم اندازہ لگائیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ مولانا جرجی صاحب، آپ چاہے کتنا بول لو نماز کے اوپر، صبح فجر کی نماز میں ہم پھر نہیں آئیں گے، گھر میں سوتے رہیں گے۔ ہم تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ہمارے اوپر تو کسی کی تقریروں کا اثر نہیں ہوا۔ 80-90 سال کے بزرگ علماء آئے، ان کی نہیں مانی، تم تو کل کے لونڈے تمہاری کیا سنیں گے؟ تمہارے جیسے 336 مولوی روز بولتے ہیں، کسی کی نہیں سنی ہم نے، تمہاری کیا سنی؟ اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد پھر بھی فجر کی نماز میں اگر ہم نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو لکھ لو، آپ اپنے جلسہ کرانے میں ناکام ہو گئے۔ سوچ لو، آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملی جلسہ کرانے کی۔ اگر تقریروں سے ایمان میں تازگی پیدا نہ ہو، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد نہ بڑھے، تو بیکار ہیں ایسے جلسے۔ اس سے بہتر تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سوتے اور فجر کی نماز سے پہلے آپ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیتے جماعت کے ساتھ۔ یہ آپ کے لیے تقریر سننے سے بہتر ہوتا۔ ایک صحابی رات بھر نماز پڑھتے رہے، اللہ اکبر، دعا مانگتے، پھر نماز پڑھی، دعا مانگتے رہے، نماز پڑھی، نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدے، عشاء سے لے کر فجر تک برابر نماز پڑھتے رہے۔ نیت تھی فجر کی نماز پڑھ کر سوئیں گے، لیکن تھوڑی دیر پہلے، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب سنو، فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے، بھائی رات بھر جاگ لیے تو تھوڑی دیر پہلے ایسے ویسے لیٹے تھے، چلو تھوڑا لیٹ جاتے ہیں، کمر سیدھی کرتے ہیں، ابھی اذان کا وقت ہونے والا، گئے کام سے، تھوڑی دیر کی بات آنکھ کھلی، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، جلدی سے وضو بنایا، نماز میں شامل ہو گئے۔ جماعت تو مل گئی، دونوں رکعتیں مل گئیں، لیکن فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی تھی وہ نہیں پڑھ پائے۔ سن رہے ہیں؟ غور سے سنیے، وہ نہیں پڑھ پائے۔ فجر کی جماعت نہیں چھوٹی تھی، جماعت مل گئی، بھائی سو کے اٹھے، جلدی سے وضو بنائے، مسجد میں چلے گئے، نماز تو پڑھ لی، 2 رکعتیں مل گئیں، لیکن سنتیں نہیں پڑھ پائے۔ بعد میں جب وہ سنتیں پڑھنے لگے، سنتیں پڑھنے کے بعد فرض نماز کے بعد جب اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ وہ کوئی سنت پڑھ رہے ہیں۔ سنت کے بعد جب آپ نے ان کو بلایا، آپ نے ان سے کہا یہ بعد میں تم کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول وہ رات بھر نماز پڑھی تھی میں نے، عبادت کی تھی، اور فجر کی نماز سے تھوڑا پہلے مجھے نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے وضو بنایا، مسجد میں آ گیا، جماعت کھڑی تھی تو جماعت کے ہوتے ہوئے ہم نے سنت نہیں پڑھی، پہلے جماعت پڑھ لی، بعد میں سنت پڑھ لی۔ تو اللہ کے رسول نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا کاش تو پوری رات آرام سے سوتا، کاش تو پوری رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک آرام سے سوتا، گہری نیند میں سوتا، لیکن فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر وضو بنا لیتا اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لیتا۔ اللہ کی قسم، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت اگر پڑھ لیتا تو یہ 2 سنتیں تیرے لیے رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت تمہاری رات بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہوتی۔ کیوں جاگے تم رات بھر؟ یعنی ایسی